میری تعلیم بہت مختصر تھی۔ میری خالہ نے میری ماں کی محبت میں میری شادی اپنے ڈاکٹر بیٹے سے کر دی۔ شادی کے ایک ماہ بعد ہی اس نے مجھے ملازمہ کی طرح چھوڑ دیا اور ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی۔ لیکن وہ لڑکی رات 4 بجے میرے کمرے میں آتی اور مجھے اپنا لباس پہنا کر شوہر کے سرہانے بٹھا دیتی اور خود میرے کمرے میں بند ہو جاتی۔ مجھے دن بدن اس پر شک ہونے لگا۔ یوں ایک دن میں نے اپنی ملازمہ کو اپنی جگہ بھیجا اور خود چھپ کر کمرے میں بیٹھ گئی تاکہ سوتن کا راز جان سکوں، پر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو میرا نام فرح ہے، اپنی ماں کی لاڈلی اور اکلوتی اولاد تھی۔ کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، ابا کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں صرف میں اور میری ماں ہوا کرتی۔ مجھے ویسے تو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور جب تک ابا زندہ تھے انہوں نے مجھے پڑھایا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد کوئی آسرا نہیں تھا تو میں نے بھی اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی۔ انٹر میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے باوجود میں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی اور گھر میں اماں کے ساتھ ہی کام وغیرہ میں ہاتھ بٹانے لگی۔ گھر اللہ کا شکر ہے اپنا تھا جو کہ ابا نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کیا تھا۔ اس کا ایک حصہ کرائے پر دیا اور ابا کی 2 دکانیں تھیں، وہ بھی کرائے پر، جس سے ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا، کسی سے کبھی کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اماں نے کہا میں اپنی پڑھائی پوری کر لوں، مگر ابا کے اس طرح اچانک چلے جانے سے میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی اماں کو اکیلا چھوڑ دی۔ سارا دن میں ان کے ساتھ ہی رہتی، رات کو بھی ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ میرا اب اس بھری دنیا میں رہا ہی کون تھا؟ ابا کو ہم سے جدا ہوئے اب سال ہو چکا تھا۔ زندگی اپنی معمول پر آ گئی تھی اور میں اور اماں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ ویسے تو ابا کے بھی رشتہ دار تھے مگر ان کا ہماری طرف کم ہی آنا جانا تھا۔ ہاں البتہ امی کی ایک بہن یعنی میری خالہ، امی لوگ 2 بہنیں تھیں اس لیے ان کی آپس میں کافی بنتی بھی تھی۔ خالہ کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، وہ ہر خوشی اور غم کے موقع پر ہمارے ساتھ شریک ہوا کرتی تھیں۔ ابا کے جانے کے بعد تو اور بھی ان کو میری اور اماں کی فکر رہنے لگی تھی۔ بہت بار انہوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں ان کے ساتھ چل کر ان کے گھر میں رہیں، مگر اماں ہر بار ہی انکار کرتی۔ ہم جیسے بھی تھے اپنے گھر میں خوش تھیں، اور ویسے بھی اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ یہاں تو ابا کی بہت ساری یادیں تھیں تو ایسے میں ہم یہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ خالہ ہر دوسرے یا تیسرے دن ملنے آ جایا کرتی اور یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ اس کے علاوہ محلے میں بھی ہمیں رہتے کافی سال ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سب لوگ ابا کو جانتے تھے اور سب ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اکیلے رہنے میں بھی سب لوگ اپنے ہی تو تھے، اپنوں کی طرح خیال رکھتے۔ اماں کو تو کافی وقت سے ہی میری شادی کا خیال ستاتا تھا، مگر ابا کے جانے کے بعد تو وہ دن رات یہی سوچتی رہتی۔ ان کا کہنا تھا جس طرح ابا اچانک چلے گئے، ان کی زندگی کا بھی کیا بھروسہ، ان کے بعد میرا کیا بنے گا؟ کوئی بھائی بھی تو نہیں تھا جس کا سہارا ہوتا۔ ایسے میں انہیں ایک ہی حل نظر آتا تھا اور وہ تھا میری شادی۔ میرے بہت منع کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی۔ ایک دن خالہ گھر آئیں تو اماں نے ان سے بھی جلد از جلد کوئی رشتہ تلاش کرنے کا کہا، جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ ڈاکٹر تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں میری تعلیم بہت مختصر تھی، اسی لیے اماں نے کبھی خالہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر آج انہوں نے خود رشتے کی بات کی، جس پر اماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے دانیال سے پوچھ لیں، اگر وہ راضی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس پر خالہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ دانیال سے وہ خود ہی بات کر لیں گی اور وہ ان کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ انہوں نے اماں کو مطمئن کر دیا تھا۔ اماں کو بھی اس سے اچھا رشتہ میرے لیے کہاں ملنا تھا؟ ایک تو خالہ کا گھر تھا، وہ بھی خالہ جو بچپن سے مجھے ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اماں کو تو ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اماں کو لگا میری کم پڑھائی کی وجہ سے شاید خالہ ایسی کوئی بات نہ کریں۔ اماں کو اس بات کا کوئی ان سے گلہ بھی نہیں تھا، اگر ایسا کرتی بھی تو یہ ان کا حق بنتا تھا کہ وہ کر سکتی تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کا اچھا مستقبل سوچتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس لیے اماں نے کبھی ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مگر آج جب انہوں نے خود کہا تو اماں کی تو جیسے دلی مراد بھر آئی تھی، انہوں نے کچھ بھی سوچے بغیر ہاں کر دی۔ خالہ بات پکی کر کے جا چکی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ گئیں کہ اب کی بار جب وہ آئیں گی تو منگنی کی انگوٹھی ساتھ لائیں گی اور مجھے پہنا کر جائیں گی۔ ان کے جاتے ہی اماں نے وضو کیا، نوافل ادا کرنے لگیں۔ اماں خوش تھیں مگر مجھے کہیں نہ کہیں اس بات کا خوف تھا کہ شاید دانیال اس رشتے سے منع کر دے
خوف مجھے اس کے مجھ سے شادی سے انکار کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ کہیں اماں کی خوشی برباد نہ ہو جائے۔ ابا کے جانے کے بعد آج پہلی بار میں نے اماں کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے مایوس ہو جائیں۔ خالہ نے بات تو کر دی تھی، مگر کیا وہ دانیال کو اس رشتے کے لیے راضی کر سکتی تھی؟ کیونکہ جتنا مجھے اندازہ تھا، اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو خالہ کے ساتھ کبھی ہمارے گھر بھی نہیں آیا تھا، اور جب ہم وہاں جاتے تو بھی کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ میں نے ایک دو بار سلام کیا، اس کا بھی اس نے کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ جس شخص نے کبھی میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، وہ مجھ سے شادی کیسے کرے گا؟ یہی سوچ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب کی بار خالہ انگوٹھی لے کر نہیں بلکہ اپنے بیٹے کا انکار لے کر آئیں گی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کی یہ خوشی کبھی ختم ہو۔ انہیں ایسا ہی تو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر وہ اتنی خوش کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آج ہوئی تھی تو ان کی خوشی کو برقرار رکھنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ خالہ کو گھر سے ہو کر آئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے، مگر واپس جا کر کوئی فون کوئی بات ابھی تک انہوں نے نہیں کی تھی، جس سے میرا ڈر اور بھی بڑھ گیا۔ آج تیسرا دن تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر کھولا تو سامنے خالہ کو دیکھ کر فکر سی ہوئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور ہاتھ میں کافی سارے شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ جب بھی آتی تھیں تو کافی کچھ لایا کرتی تھی۔ امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ ہر بار کچھ نہ کچھ لے ہی آتی۔ مجھ سے ملتی وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں اماں موجود تھی اور سارا سامان مجھے پکڑا دیا تھا۔ اس میں سے ایک شاپر میں سے انہوں نے مٹھائی نکال کر باہر رکھی تھی اور مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے پرس سے قیمتی انگوٹھی نکال کر مجھے پہنا دی۔ مٹھائی سے میرا اور اماں کا منہ بھی میٹھا کروایا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کیا ان کا بیٹا اس رشتے کے لیے واقعی مان گیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے وہ مان گیا ہوگا، جبھی تو وہ انگوٹھی مجھے پہنا رہی تھی، مگر وہ خود کیوں نہ آیا تھا؟ یہ سوال بھی میرے ذہن میں تھا، مگر اس وقت خالہ سے پوچھ تو نہیں سکتی تھی، اور دعا قبول ہو گئی تھی۔ اماں نے پوچھ لیا تھا خالہ سے کہ دانیال کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ، جس پر انہوں نے کہا اسے اچانک ہسپتال سے ضروری کال آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا اور وہ ان کے ساتھ نہیں آیا۔ جس پر اماں نے کہا کوئی بات نہیں، کام بھی تو ضروری ہے نا۔ منگنی کے ساتھ انہوں نے شادی کی تاریخ بھی مانگ لی، جس پر اماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ جو بھی تھا آخر کو تیاری تو کرنی تھی، مگر خالہ کا کہنا تھا انہیں کچھ نہیں چاہیے، کسی لمبی تیاری کی ضرورت نہیں، بس کچھ خاص رشتہ دار ہوں گے، نکاح ہو جائے گا اور نکاح کا سارا انتظام وہ خود ہی کر لیں گی۔ وہ جانتی تھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کہاں وہ شادی کے انتظامات کے چکر میں خوار ہوتی، اس لیے اماں کے بہت کہنے کے بعد بھی انہوں نے سارے کام اپنے سر لیے تھے۔ 15 دن کے بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ خالہ بھی اب سارے معاملات طے کر کے گھر جا چکی تھی۔ اب دل کو ایک سکون سا تھا، کیونکہ اماں مطمئن تھی اور میرا سارا سکون تو ان میں تھا، مگر ایک فکر تھی کہ ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ خالہ سے بات کر کے انہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی۔ ویسے بھی تو خالہ نے پہلے بھی اتنی بار کہا تھا چلنے کا۔ پہلے کی بات اور تھی، ماں نہیں جاتی تھی، مگر اب تو میری شادی ہو رہی تھی وہاں، اب مجھے یقین تھا اماں انکار نہیں کریں گے۔ خالہ کے منع کرنے کے باوجود بھی اماں شادی کی اپنی طرف سے چھوٹی موٹی تیاری میں مصروف تھی۔ کپڑے وغیرہ اور کچھ سامان انہوں نے پہلے سے میرے لیے جوڑ رکھا تھا اور کچھ اب جمع کرنے لگی۔ روز ہی ساتھ والی آپا کے ساتھ بازار کے چکر لگایا کرتی، میرے بہت منع کرنے سے بھی نہیں مانی تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ سب خوشی سے کرتی ہیں، ان کی ایک ہی تو بیٹی ہے، سارے ارمان پورے کریں گے۔ اس بات کے بعد میرا دل نہیں کرتا کہ انہیں منع کروں، وہ خوش تھیں تو مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اگر ان سب چیزوں میں ہی ان کی خوشی تھی تو ایسے ہی صحیح۔ شادی کی تقریباً ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ آج مہندی لائی گئی تھی، کل بارات کا فنکشن تھا۔ میری کچھ محلے کی سہیلیاں، کچھ ہمارے ابا کے رشتہ دار بھی شادی میں شریک تھے۔ اگلے دن نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ اماں کے پاس میں اپنی چاچو کی بیٹی کو چھوڑ آئی تھی۔ سوچا تھا اب دوبارہ جب کل واپس جاؤں گی تو انہیں ساتھ ہی لے آؤں گی۔ میں خوش تھی اپنی شادی سے۔ سبھی لڑکیاں اس وقت کا انتظار کرتی ہیں، بہت سارے خواب دیکھتی ہیں اپنی آنے والی زندگی کو لے کر، کہتے ہیں لڑکی کی اصل زندگی اس کی شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، پہلے کی زندگی تو بس ایسی ہی ہوتی ہے، اصل نصیب کا کھیل تو اگلے گھر جانے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات کوئی افسانوی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، یہی حقیقت ہے۔
ایک لڑکی کی ساری زندگی اس ایک شخص پر منحصر ہوتی ہے جو اس کا شوہر بنتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو ساری زندگی اچھی گزرے گی، نہیں تو پھر ساری زندگی اس کی آنسوؤں میں ہی گزرتی ہے۔ اس لیے تو لوگ بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتے ہیں۔ میں بھی خوش تھی، آج خالہ مجھے دانیال کے کمرے میں بٹھا گئیں۔ سارا کمرہ سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا اور میں بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کو ابھی کچھ وقت پہلے میں اپنی ساری زندگی سونپ چکی تھی۔ اپنا سب کچھ اس کے نام لکھ دیا تھا، مگر کیا اس نے بھی اپنا سب کچھ میرے نام کیا تھا؟ پتہ نہیں، ساری رات ہی اس کا انتظار کرتے گزری مگر وہ نہیں آیا۔ رات سے صبح ہو گئی مگر دانیال کا کچھ پتہ نہ تھا۔ انتظار کرتے کرتے کب میری آنکھ لگی تھی مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ آنکھ کھلی تو جب دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے ہی خالہ جان کھڑی تھی۔ ان کو دیکھ کر میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور وہ بھی میرے قریب آ کر بیڈ پر ہی بیٹھ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دانیال کو ہسپتال سے فون آ گیا تھا، کوئی ایمرجنسی تھی، اس لیے جانا پڑا تھا رات کو، مگر جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا وہ کچھ چھپا رہی ہیں، مگر زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔ ان سے جو کہتی گئی میں بس ہاں میں سر ہلاتی گئی۔ اب اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے لگی، آج اماں سے ملنے گھر بھی تو جانا تھا۔ خالہ کے ساتھ ہی میں ان کے ساتھ گھر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی مگر وہیں دانیال کو ہمارا ساتھ نہ دیکھ کر مایوس بھی ہوئی۔ ان کے بدلتے تاثرات میں اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ تقریباً آدھا دن ان کے پاس ہی گزرا تھا، پھر خالہ نے واپس چلنے کا کہا۔ اماں سے بھی کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، مگر جانے کے بعد ان کا یہاں کون تھا، وہ اکیلی کیا کرتی یہاں پر؟ میں نے بھی انہیں اپنے ساتھ چلنے کا بہت کہا مگر وہ نہیں مانی۔ ان کا کہنا تھا وہ بیٹی کے گھر جا کر نہیں رہ سکتی۔ میں نے خالہ نے بہت کہا مگر وہ نہیں مانی اور ان کو یہاں اکیلا چھوڑتے مجھے تسلی نہ ہوئی۔ ایسے کیسے میں ان کو یہاں تنہا چھوڑ دوں؟ جب انہوں نے کہا فجر ان کے پاس رہے گی۔ فجر طیبہ کی چھوٹی بیٹی تھی، اس کی شروع سے مجھ سے اور امی سے کافی اٹیچمنٹ تھی، اس لیے اماں کی تنہائی کا خیال کرتے ہوئے طیبہ نے اسے یہاں اماں کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ ویسے بھی ان کا اپنا گھر بھی اسی گلی میں تھا، وہ لوگ بھی آ جایا کرتے تھے۔ اس بات سے مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے فجر سے کہا کہ وہ امی کا بہت خیال رکھے، وقت پر انہیں دوائیاں دے اور کھانا وغیرہ دے دیا کرے۔ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، وہ ہر چیز کا خیال رکھے گی۔ مجھے اپنے بعد اس پر پورا یقین تھا کہ وہ اماں کا اچھے سے خیال رکھے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان کی فکر کیا کرتی اور ان سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ اماں بھی اسے میری طرح ہی پیار کیا کرتی۔ خیر جو بھی تھا، مجھے اس بات کی تو تسلی ہو گئی کہ اماں اکیلی نہیں ہے۔ اب میں بھی مطمئن سے اپنے گھر جا سکتی تھی۔ خالہ اور میں مل کر گھر آ چکے تھے۔ آج کافی عرصے بعد دانیال سے میرا سامنا ہوا، وہ مجھ سے ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے لہجے میں کتنی لاتعلقی تھی یہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ ساری بات مجھے سمجھ آنے لگی تھی، مطلب وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ جبھی وہ نہ منگنی پر موجود تھا نہ ہی شادی کی رات کمرے میں آیا، مطلب خالہ جان نے اسے شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ مجھے شک تو پہلے ہی تھا مگر اب یقین ہو گیا تھا اور مجھے اب سب کچھ ختم سا ہوتا محسوس ہونے لگا، کیونکہ میں اپنے شوہر کی پسند نہیں تھی، اس کی منچاہی نہیں تھی، بلکہ زبردستی اس پر مسلط کی گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دانیال سے میری بہت کم بات ہوا کرتی۔ ایک دن تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس رشتے سے کبھی راضی ہی نہیں تھا، انہیں اسے اپنے مقابل کی لڑکی سے شادی کرنی تھی اور میں کہیں سے بھی اس کے قابل نہیں تھی، اس طرح زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھی۔ اس نے کہا خالہ جان نے اسے شادی کرنے پر مجبور کیا، وہ تو کبھی مجھ جیسی عام سی لڑکی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھے میری اوقات بتائی کہ میں اس قابل کو نہیں ہوں، وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے اور میں عام سی گھریلو سی لڑکی۔ خالہ سے مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے یہ سب اماں کی محبت میں کیا تھا۔ انہیں لگا ہوگا کہ شادی ہو گئی تو دانیال بدل جائے گا، مگر ان کی سوچ اپنے بیٹے کو لے کر غلط ثابت ہوئی۔ وہ کہاں بدلا تھا، وہ تو ابھی بھی ویسا ہی اکڑ رکھنے والا مغرور انسان تھا، جسے اپنی قابلیت کے آگے کسی کے جذبات کہاں نظر آتے تھے۔ اس کے لیے کچھ ضروری تھا تو وہ اس کی اپنی ذات اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے اچھے سے سمجھ آ چکی تھی۔ میری بہت منتیں کرنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ اماں کے گھر کبھی نہیں گیا۔ اماں ہر بار ہی اسے میرے ساتھ نہ دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتی تھی، اسی وجہ سے میں نے بھی ان سے ملنے جانا کم کر دیا، فون پر ہی حال حوال پوچھ لیا کرتی۔ شادی کو ایک ماہ ہی گزرا تھا جب دانیال نے مجھے ایک ملازمہ کی طرح چھوڑ کر دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جس پر تو میں تو خاموش تھی مگر خالہ نے اسے بہت روکا، جس پر اس نے کہا تھا اگر وہ نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لے گا۔
اگر خالہ مان جاتی ہیں تو وہ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دے گا، مگر شادی تو وہ دوسری ضرور کرے گا۔ جس پر میں نے خالہ سے کہا وہ ان کی بات مان لے، اس طرح کم از کم مجھ سے یہ گھر تو نہیں چھینے گا۔ جو بھی ہو میرا گھر تو ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ اگر دانیال نے مجھے طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی میری روح لرز جاتی۔ اماں کیسے یہ سب برداشت کر پاتی؟ اس سے بہتر تھا میں اسی گھر میں رہ کر اس کی دوسری شادی برداشت کر لیتی۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا، خالہ کو بھی سمجھایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میری بات مان گئی۔ اس طرح میرے شوہر کی دوسری شادی ایک پڑھی لکھی اور مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے ہو گئی، جس میں نے بھی شرکت کی تھی اور کرتی بھی کیا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک لڑکی پر اس وقت کیا گزرتی ہے جب اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی دوسری عورت کو اس پر ترجیح دیتا ہے۔ اس بات کی تکلیف کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا۔ مرد کتنی آسانی سے یہ سب کر جاتا ہے، مگر ایک عورت پر کیا گزرتی ہے اس بات کا اندازہ اسے کبھی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں اگر اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے اس عمل سے ایک عورت کتنی تکلیف سے گزرتی ہے تو شاید وہ کبھی ایسا قدم نہ اٹھائے، مگر وہ کہاں اس بات سے واقف ہوتا ہے۔ دانیال نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ آج وہ کسی دوسری عورت کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ کل تک جو جگہ میری تھی، میرا کمرہ تھا، آج اس کا تھا۔ مجھے گھر کے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میرے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ مجھے اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔ دانیال سے محبت کی امید تو مجھے پہلے بھی کبھی نہیں تھی، اور اب تو بالکل بھی نہ رہی۔ میں نے تو بس صبر کرنا تھا اور کیا تھا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کبھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا، وہی میری مدد بھی کرے گا، اس بات کا مجھے یقین تھا، اور بے شک میرا اللہ ہی میرے لیے کافی تھا۔ شادی ہو چکی تھی، سائمہ گھر آ چکی تھی، اسے دانیال کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور آج دانیال کے چہرے پر وہ خوشی تھی جو پہلے میں نے اپنی موجودگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ شاید اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی تھی۔ اس کا حق تھا اپنی پسند کا ساتھی چننے کا۔ اس کا ہی نہیں بلکہ ہم سب کا حق ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہمسفر اپنی مرضی سے چن سکیں۔ اتنا حق تو اسلام نے بھی ہمیں دیا تھا، پھر ہمارے گھر والے کیوں ہم سے یہ حق چھین لیتے ہیں؟ اپنی مرضی ہم پر مسلط کر کے اسے بھی تو اپنی زندگی پر پورا حق تھا۔ وہ جس کے ساتھ چاہتا گزارتا، کیوں وہ اپنی ساری زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ گزارتا جو اسے پسند ہی نہ تھی؟ خالہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر دانیال راضی نہیں تھا تو انہیں یہ شادی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اس نے تو اپنی مرضی کی لڑکی سے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ اس کا کیا گیا تھا اور میرا کیا بچا تھا؟ پہلے تو شاید کوئی اور میرے جیسا ہی خوشی خوشی مجھے قبول کر لیتا اور وہ سب دیتا جو میرا حق تھا، مگر اب کون کرتا مجھ سے شادی؟ ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ لڑکی کو بد کردار ہی سمجھا جاتا ہے۔ غلطی جس کی بھی ہو، قصوروار عورت ہی ہوتی ہے۔ اب اگر دانیال مجھے چھوڑ بھی دیتا تو کون کرتا مجھ سے شادی؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی نے دانیال کو تو برا نہ کہا تھا، اس نے تو ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی، کیونکہ وہ ایک مرد تھا، اور ایک عورت جب دوسری شادی کرتی ہے تو اس کے لیے رنڈوے اور بچوں کے باپ کا ہی رشتہ آتا ہے۔ ایسا کیوں کوئی کنوارا اور پڑھا لکھا لڑکا کیوں نہیں کرتا کسی طلاق یافتہ سے کوئی دوسری شادی؟ خیر جو بھی تھا، دانیال کی شادی ہو چکی تھی اور اس بات کو بھی اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ خوش تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اسے باہر لے کر جایا کرتا، اس کا خیال کرتا، لگتا تھا وہ اس کی بیوی تھی، جو میں تو کبھی بھی نہیں لگتی تھی۔ میرا سارا دن خالہ کے ساتھ ہی گزرتا، اس کے ساتھ کام میں مدد کر دیا کرتی، باہر جانا ہوتا تو اس کے ساتھ جایا کرتی۔ جو بھی تھا ایسا ہی تھا۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں سمجھوتا کر لیا، اور جو خود کو سمجھا لیا کہ اب ساری زندگی اسی طرح گزرنی تھی۔ دانیال کی دوسری شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عجیب بات ہونے لگی۔ اس کی دوسری بیوی سائمہ رات کے 4 بجے میرے کمرے میں آتی، اپنا لباس مجھے پہنا کر شوہر کے سرہانے بٹھا دیتی اور خود میرے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک دو دن ایسا ہوا، مجھے لگا شاید کوئی وجہ ہوگی، مگر اب روز ہی ایسا ہونے لگا۔ وہ رات کو میرے کمرے میں آتی اور مجھے اپنا لباس پہنا کر بھیج دیتی، خود کمرے میں بند ہو جاتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا، اور کہا اس بات کا ذکر میں کسی سے نہ کروں ورنہ وہ مجھے اس گھر سے نکلوا دے گی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور کسی سے کچھ نہ کہا، مگر وقت گزرتے ساتھ ساتھ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا راز اس کے پیچھے چھپا تھا، ایسا کیا تھا جو وہ سب گھر والوں سے چھپا رہی تھی۔ پہلے سوچا کہ خالہ جان سے اس کے بارے میں بات کروں، مگر پھر سوچا کہ پہلے خود اس راز کی تہہ تک پہنچوں۔ اسی لیے ایک دن میں نے اپنی جگہ ملازمہ کو بھیجا اور خود کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھ گئی تاکہ سوتن کا راز جان سکوں، پر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو اس کا راز مجھ پر کھل چکا تھا۔
मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका जिक्र किससे करूं। दानियाल से तो कुछ भी कहना फजूल था, क्योंकि इसे तो यही लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ। भला वो अपनी पसंद की बीवी को छोड़कर मुझ पर क्यों भरोसा करता। यही सोचकर मैंने खाला जान से बात करने का सोचा और जाकर सारी हकीकत इन्हें बता दी। मेरी बात सुनकर इनको भी हैरत हुई थी, मगर इनको मुझ पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने मेरी बात मान ली और साइमा का राज दानियाल के सामने खोलने का भी फैसला किया। उन्होंने मुझे बताया कि अब मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा कि आज रात जब वो दानियाल के कमरे में भेजेगी तो इनके पास उस आऊं, और सारा प्लान खाला जान ने सेट कर रखा था। अब हमें सिर्फ रात का इंतजार था जब वो मेरे कमरे में आती। रोजाना की तरह आज भी तकरीबन रात के 4 बजे मेरे कमरे में आई थी और मुझे अपना लिबास पहनाकर भेज दिया था। खाला जान के कहने के मुताबिक मैं दानियाल के कमरे में जाने के बजाय इनके पास आई। उन्होंने मुझे वहीं बैठने का कहा और खुद कमरे से बाहर चली गई थी। कुछ ही देर में वो कमरे में वापस आई, मगर वो अकेली ना थी। इनके साथ कोई और भी था। इनके साथ दानियाल भी था, जो नींद में था। कमरे में आते ही सामने मुझे बैठा देखकर इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। ऊपर से इसने साइमा के कपड़े भी पहचान लिए थे, जिस पर इसे मुझ पर गुस्सा आया था। जब खाला जान ने इससे कुछ भी कहने से पहले इसे बताना शुरू किया कि किस तरह वो रोजाना अपना लिबास मुझे पहनाकर मुझे इसके कमरे में भेजकर खुद मेरे कमरे में बंद हो जाया करती थी, और आज भी वो मेरे ही कमरे में थी। दानियाल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। इसने कहा, मैं झूठ बोल रही हूँ। जिस पर खाला ने कहा इसीलिए उन्होंने इसे नींद से जगाया, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके, क्योंकि वो भी जानती थी दानियाल कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। इसलिए इसे खुद ही सब कुछ दिखाना था, इसलिए वो इसे लेकर आई थी। और अब हम तीनों का रुख मेरे कमरे की तरफ था। खाला के पास इस कमरे की दूसरी चाबी मौजूद थी, इसलिए उन्होंने बिना वक्त जाया किए चाबी से दरवाज़ा खोला था, और सामने वही देखकर सबके ही पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जो इस रात मैंने देखा था, साइमा वहाँ किसी से बातें करने में मगन थी। वो इंसान इसके सामने ही बैठा हुआ था और इसका रुख दरवाजे की तरफ था, जबकि साइमा का चेहरा दूसरी तरफ था। दरवाजे की तरफ इसकी बैक थी, इसलिए इसे हमारे आने का पता नहीं चला, मगर वो लड़का हमें देख चुका था, और इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, दानियाल ने इसे पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया था। जब साइमा भागकर इसे बचाने आई और दानियाल को इससे दूर करने लगी थी, दानियाल ने इसे छोड़ दिया, और अब इसका रुख का साइमा की तरफ था, जो अपने शौहर के सामने इस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी। कौन था और इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? जिस पर साइमा ने बताना शुरू किया कि वो दोनों एक साथ पढ़ते थे और पिछले 4 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर साइमा के घर वालों ने इसकी शादी अरहम से करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो लोग इसकी ज़ात के ना थे। इसने बताया कि इसने बहुत एहतजाज किया, मगर इसकी एक ना सुनी गई। इसकी शादी ज़बरदस्ती दानियाल से करवा दी गई। वो शादी से कभी खुश नहीं थी, वो तो मजबूरी में ये शादी निभा रही थी। वो आज भी अरहम से ही मोहब्बत करती थी। सारी बातें सुनने के बाद दानियाल को लगा कि आज सच में किसी ने इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। वो तो हमेशा खुद को एक परफेक्ट इंसान समझता था। इसे तो लगता था दुनिया की कोई भी लड़की इससे खुशी-खुशी शादी करने को मान सकती है, मगर ये क्या था? इसकी अपनी बीवी इसकी बजाय किसी और से मोहब्बत करती थी, और इसे शादी पर इसे मजबूर किया गया था। आज शायद इसे कहीं न कहीं मेरी तकलीफ़ महसूस ज़रूर हुई थी। इसे ये तकलीफ़ ज़रूरी महसूस हुई थी कि किसी की पसंद बनने की बजाय किसी की मजबूरी बनना कैसा होता है। जब इसने मुझसे कहा था कि इसने मुझसे शादी मजबूरी में की थी, अपनी माँ के कहने पर, तो इस शादी से खुश नहीं था। जितनी तकलीफ़ मुझे इस वक़्त इसके मुँह से ये अल्फ़ाज़ सुनकर हुई थी, आज इसके चेहरे पर मुझे वही तकलीफ़ नज़र आ रही थी, या शायद इससे भी ज़्यादा। मुझे तो ये पता था कि मैं इसके काबिल नहीं थी, मगर वो तो खुद को हर लिहाज से परफेक्ट समझता था। वो तो किसी की भी ख्वाहिश हो सकता था। इसके तो वहम गुमान में भी न था कि कोई इससे भी मजबूरी में शादी कर सकती है। इसके गुरूर को तोड़ने के लिए यही बात काफ़ी थी। वो साइमा की बातें सुनकर वहाँ से चला गया, कुछ भी कहे बगैर। इसके पास अल्फाज ही ना थे, क्या कहता। को नहीं कहने को कहा, कुछ बचा ही नहीं था। इस वाक़ये को अब 1 महीना गुज़र चुका था। साइमा को तो दानियाल ने अगले दिन ही तलाक दे दी थी, ताकि वो इससे शादी कर सके जिससे वो मोहब्बत करती थी। वो अब बहुत कम बोलता था। ख़ैर, मुझसे तो वो पहले भी बात कहाँ करता था, मगर अब मुझे देखकर जो इसके चेहरे पर नागवारी आती थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, और इसके लहजे में मेरे लिए जो हक़ारत थी, वो अब नहीं थी। वो मुझे कुछ नहीं कहता, अपने काम से काम रखता, और मैं भी इससे कोई बात ना करती थी। खाला के साथ ही अपना दिन गुज़ारा करती थी। खाला के बहुत कहने पर भी मैं इसके कमरे में वापस नहीं गई थी।
میں اسی کمرے میں رہتی جہاں دانیال کی دوسری شادی کے بعد مجھے رکھا گیا تھا۔ مجھے پتا تھا سائمہ کے جانے کے بعد بھی دانیال کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں نے کوئی خوش فہمی نہیں پالی تھی۔ سب ایسے ہی چل رہا تھا جب ایک دن دانیال نے مجھے پہلی بار نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ مجھے کہا کہ اسے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے اور میں اس کی بات سن کر اس کے پاس بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب اس نے کہنا شروع کیا کہ وہ غلط تھا، اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ سب بہت غلط تھا، اور اگر سائمہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتی تو شاید اسے کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا۔ سائمہ کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا وہ کتنا غلط سوچتا تھا۔ اتنے پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اس کی سوچ کتنی چھوٹی تھی۔ اس نے ایک اچھی اور خیال رکھنے والی بیوی کی قدر نہیں کی تھی۔ وہ شرمندہ تھا اپنے ہر رویے پر، مجھ سے معافی بھی مانگی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، میرے لیے تو یہی بات کافی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ رہوں، وہ اپنا ہر فرض ادا کرے گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہے، مگر اگر میں اسے چھوڑنا بھی چاہوں تو وہ مجھے مجبور نہیں کرے گا۔ یہ میری مرضی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں کہ نہیں۔ مجھے اگر اسے چھوڑنا ہوتا تو اسی وقت چھوڑ دیتی جب اس نے سائمہ سے دوسری شادی کی تھی، مگر مجھے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ اسے شاید میں کبھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر مجھے تو اس سے ہمیشہ سے محبت تھی، اور اس بات کا اعتراف میں نے آج پہلی بار اس کے سامنے کیا تھا، جس پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، اور آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ عورت اگر واقعی کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی ہر بات برداشت کر جاتی ہے، اس کا ہر ظلم سہ جاتی ہے، جیسے میں نے سہا تھا۔ اور آج دانیال کو میری محبت سمجھ آ گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کی تعلیم سے زیادہ اس کی تربیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک گھر کو چلانے کے لیے تعلیم سے زیادہ کاروبار چلایا جا سکتا ہے، مگر گھر ہمیشہ اچھی تربیت سے چلتے ہیں۔ اور آج دانیال نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ میری ماں نے میری اچھی تربیت کی تھی، سب کچھ اب ویسا تھا جیسا میں نے کبھی خواب میں سوچا تھا۔ دانیال کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اور آج ہم اماں سے ملنے گھر بھی آئے۔ دانیال نے اماں سے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، جس پر اماں نے یہی کہا تھا کہ وہ بیٹی کے گھر نہیں رہ سکتی، جس پر دانیال نے کہا تھا وہ بھی ان کا بیٹا ہے اور اپنے بیٹے کے گھر تو وہ رہ سکتی ہیں، جس پر خالہ نے بھی کہا اور اماں ہمارے ساتھ جانے پر مان گئیں۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا، مگر ابا کے جانے کے بعد میں اپنی پڑھائی پوری نہیں کر سکی تھی، اس لیے دانیال نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی اور میرا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی تھی۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ جو والدین بچوں کی زبردستی شادیاں کروا دیتے ہیں، انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کے ایک فیصلے سے کسی کی پوری زندگی بگڑ سکتی ہے۔ شادی میں رضامندی کا حق تو ہمارا دین بھی دیتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بات کا حق دیں۔ ایک بات اور اہم، بہت بار کسی کو ایسی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے جو ایک وقتی سی بات ہوتی ہے۔ انسان کے ظاہر کو دیکھنا چھوڑ دیں، اس کے اندر کی خوبصورتی کو پہچانیں اور اپنے ہمسفر کو اس کی کمی دور کرنے میں اس کا ساتھ دیں، نہ کہ اسے چھوڑ دیں۔ آپ کی مدد سے اس کی کمی دور ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک موقع ضرور دیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔